اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن۔ ہماری قوم کا ایک ذہن بنا ہوا ہے، ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کہ دعا صرف نیک لوگوں کی قبول ہوتی ہے، بلکہ اگر کبھی ہم عوام میں کوئی بھائی ہمیں ملے اور وہ کہتا ہے کہ سید صاحب دعا کریں، اور اس کو ہم کہہ دیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، تو وہ کہتا ہے ارے ہم آپ کے لیے کیا دعا کریں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دعا صرف ایک مخصوص طبقے کی قبول ہوتی ہے اور باقی اور لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ مایوسی ہے، یہ اسلام ہے کہ یہ یہودیت نہیں ہے، یہاں نصرانیت کا تصور نہیں ہے، یہاں مجوسیوں کا جو خیال ہے وہ نہیں ہے، یہاں جو مشرکوں کا مزاج ہے وہ نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سب کی سنتا ہے۔ اور خاص بات اس وقت دعا کے حوالے سے عنوان رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء صلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی جس وقت مسلمان اتنے عاجز ہو جائیں، اتنے کمزور ہو جائیں کہ کہیں سے کوئی بات نہ بنتی ہو، کہیں سے کوئی بگڑی نہ بنتی ہو، تو اس وقت مسلمان دعا کا سہارا لے، اس لیے کہ دعا سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا اور سہارا ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، جیسا کہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بہت ہوش کے ساتھ آپ اپنے گوش سے سماعت کریں کہ دعا کی کیا برکتیں ہیں اور دعا کے فضائل کیا ہیں اور دعا کرنے والوں کی شان کیا ہے۔ اگر انسان کو دعا کی فضیلت پتہ چل جائے تو انسان دعا ہی کرتا رہے، بلکہ ایک مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا سر ہے، دعا عبادت کا گودا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب کسی کو پتہ چلے دعا کی اہمیت، جیسے ساری عبادتیں جسم کا حصہ رکھتی ہے اور اس جسم میں دعا کا مقام سر کی طرح ہے، جیسے سر کے بغیر آپ کو کوئی انسان کا وجود نہیں بلکہ کسی جاندار کا وجود نہیں، ویسے دعا کے بغیر عبادت کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کو دیکھیے یہ امید دلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہ مجھے جب پکارے، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہاں خاص بات، یہاں اللہ نے نیک اور گنہگار کی کوئی قید نہیں لگائی، یہاں نیک اور گنہگار کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ فرمایا کہ جب مجھ سے دعا کی جاتی تو میں دعا کو سنتا ہوں، پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور ایک آیہ کریمہ میں اسی سے لگ کر کے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، یعنی جو دعا نہیں کرتے میں ذلیل کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ جو دعا کرتے اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے اگر اس سے کوئی مانگے تو انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے، انسان سے کوئی مانگے تو انسان اس سے بدظن ہو جاتا ہے، انسان سے کوئی مانگے تو انسان اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی قرض مانگنے کے لیے آئے، کوئی پیسے مانگنے کے لیے آئے، کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے، بلکہ ایک مرتبہ کوئی مانگنے کے لیے آئے اور ہم اس کو دے دیں اور دوبارہ جب وہ مانگنے کے لیے آئے تو ہم ادھر ادھر جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں اور اس سے اپنا دامن بچانے لگتے ہیں، مگر قربان میرے رب کی عظمتوں پر، قربان میرے رب کی شان کریمی پر، اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں مانگو گے، دیکھو مانگنے کے لیے کیسے ابھار
سنوار رہا ہے. اگر تم نہیں مانگو گے, تکبر کرو گے, نہیں مانگو گے تو ذلیل کر کے تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا. اوروں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اللہ سے نہیں مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور پھر ایک مقام پہ فرمایا تو کیوں نہ ہوا. یہ آیہ کریمہ سورہ انعام میں آیت نمبر 43 ہے. اللہ فرماتا ہے تو کیوں نہ ہوا جب آئی تھی ان پر ہماری طرف سے سختی یعنی مصیبت, تو وہ گڑ گڑاتے ہوئے, وہ گڑ گڑائے ہوتے, وہ ہماری بارگاہ میں عرضی کیے ہوتے, دعائیں کیے ہوتے, لیکن ان کے دل سخت ہو گئے, ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی. یعنی اللہ فرما رہے جب تم پر مصیبت آئے تو تم میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, دعا کرو, مجھ سے مدد طلب کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں. جب بھی تم پر سختی کا اور مصیبت کا وقت آئے تو دعا کرو, دعا کا سہارا لو. جب تمہارا کوئی سہارا نہیں بنے تو تم دعا کا سہارا لو. اور دعا جب کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي. اللہ فرماتا ہے کیا بڑی شان ہے دعا کرنے والوں کی. اب ذرا دل سے سنیے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور اس پر امام اہل سنت کا شاندار تفسیرہ. خدا کی قسم قلم توڑ دیا ہے, حق ادا کیا ہے حدیث مبارکہ کی تشریح کا. یوں تو ہر محدث اپنی شان کے مطابق, علمی شان کے مطابق حدیث کی تشریح کرتا ہے, لیکن میرے امام کا انداز جدا ہے. قربان جائیں امام کس انداز سے اس کی تشریح فرما رہے ہیں. یہ حدیث مبارکہ جس کی میں نے ابھی تلاوت کی, یہ بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ پاک حدیث قدسی فرماتا ہے, حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں راوی حضور ہوں اور اللہ کی طرف بات, اللہ کی طرف سے نسبت کی جا رہی ہو کہ اللہ نے فرمایا, اور روایت حضور فرما رہے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. اب اس کی لذت لیں, امام اہل سنت اس کی تشریح کرتے ہیں. جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, جب بندہ مصروف دعا ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اب امام اس پر بیان کر رہے ہیں یوں تو اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے, اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے, لیکن یہ معیت خاص دعا کرنے والوں کو نصیب ہو رہی ہے. اب اس کی آگے فرماتے ہیں اے دعا کرنے والوں, دعا قبول ہو یا نہ ہو, مراد ملے یا نہ ملے, ارے کروڑوں مرادیں اس عظمت پہ قربان کے جب دعا کرتے ہیں تو قدرت ساتھ ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ خدا ہو جائے اس سے غم کس بات کا ہو سکتا ہے. کروڑوں مرادیں اس نسبت پر قربان ہے, کروڑوں مرادیں اس نسبت پہ قربان ہے. بلکہ یوں سوچے, توجہ, اب اس پر فقیر کا بھی کوئی تفسیرہ سن لیں امام کے صدقے میں. امام فرما رہے ہیں کہ قدرت خاص علم و قدرت کے اعتبار سے تو سب کے ساتھ ہے, لیکن جب دعا کرتا ہے کوئی بندہ تو اللہ اس کے ساتھ خاص معیت, اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے, اس کو اپنی معیت عطا کرتا ہے, گویا کہ اپنی شان کے مطابق اس کو اپنی ہم نشینی عطا کرتا ہے. کب؟ جب بندہ دعا کرتا ہے. اب دعا کیا کر رہے ہیں, اللہ عمر دے, اللہ روزی دے, اللہ بیٹا دے, اللہ مصیبت دور کر دے. بولو مانگا کیا روزی, لیکن اس کی شان تو دیکھیں. کہتا ہے جب تو دعا کرتا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں. بندہ روزی مانگ رہا ہے, مل خدا رہا ہے. ارے مانگا کیا اور مل کیا گیا, اور جس کو خدا مل گیا اب اسے روزی کی فکر کیا ہے. جس سے رزاق ملا ہے اسے روزی کی کمی کیا ہے. جس سے بیٹا دینے والا ملا اسے بیٹے کی کمی کیا ہے. جس سے خوشیاں دینے والا ملا اسے خوشیوں کی کمی کیا ہے. میرے اللہ کی عظمتوں پہ قربان, مخلوق کو مانگا خالق مل گیا.
گیا. لیکن کوئی مانگے تو صحیح. اقبال کہہ رہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ دعا کرتا ہے تو کیا بات ہے. جب دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. 1000 حاجت روائیاں پر امام کا جملہ ہے. کہتے ہیں اپنے مولا کی معیت سے مشرف ہوں. 1000 حاجت روائیاں اس پر نثار. لاکھ مقصد و مراد اس کے تصدق. لاکھ مقصد و مراد اس کے تصدق. کہ جب خدا ساتھ ہو جائے. پھر حدیث نقل کرتے ہیں اللہ فرماتا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر ہے ہی نہیں. اللہ کے نزدیک دعا سے بزرگ تر کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اے فرزند آدم کے بیٹے تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف کرتا رہوں گا. اور پھر کہتا ہے مجھے کچھ پرواہ نہیں. پتہ چلا دعا کرنے سے مرادیں تو ملتی ہے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور جب تک دعا کرتے رہو گے گناہوں کی مغفرت ہوتی رہے گی. پھر اس کے بعد حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں دعا سے کبھی رکنا مت. سرکار ترغیب دے رہے ہیں دعا سے کبھی رکنا مت. دعا سے کبھی عاجز مت ہونا. اس لیے کہ جب تک بندہ دعا کرتا رہے گا وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا. جب تک بندہ دعا کرے گا ہلاک نہیں ہوگا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں دعا مومنوں کا ہتھیار ہے دین کا ستون ہے آسمان و زمین کا نور ہے. اور پھر اب میرے آقا فرماتے ہیں اب دعا کی برکت کیا ہے. فرماتے ہیں جو بلا اتر چکی ہماری قسمت میں جو بلا لکھی ہوئی ہے بلائیں لکھی مصیبت مثال کے طور پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اس کو چوٹ آئے گی اس کی آنکھ پھٹے گی اس کی روزی تباہ ہوگی اس کا مال ضائع ہوگا اس کا بیٹا مر جائے گا وغیرہ وغیرہ جو بلائیں اتر چکی اللہ رب العزت. لیکن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ قضائے مبرم حقیقی کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ شبیہ مبرم یا اور جو تقدیر کی قسمیں بیان کی گئی ہے قضائے مبرم حقیقی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں صرف اہل علم کی طرف. ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ دعا کو آپ نے اتنا کیسے بڑھا دیا. واللہ ہم کون ہوتے بڑھانے والے. یہ تو مصطفیٰ جان رحمت بیان فرما رہے ہیں. فرماتے میرے آقا علیہ السلام جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری دعا کی برکت سے وہ سب کے سب دفع ہو جاتی ہے. دعا ان سب کے لیے دعا ان سب کے حوالے سے نفع بخش ہے. یعنی جو بلا اتر چکی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے دعا کی برکت سے اور جو اترنے والی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بلا اترتی ہے پھر دعا چڑھتی ہے. بلا اترتی ہے اور دعا چڑھتی ہے یہاں تک کہ دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور دونوں لڑتے رہتے ہیں قیامت تک. یہاں تک کہ دعا بلا کو اترنے نہیں دیتی. یعنی دعاؤں کی برکت سے بلائیں ٹل جایا کرتی ہے. پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں. اب یہاں خاص توجہ. یہ حدیث پاک ابو یعلا میں ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. سرکار فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے. یعنی جب دشمن سے دو ہاتھ کرنے کی پوزیشن میں تم نہ رہو دشمن کے پاس ہتھیار اوزار سب کچھ ہو تمہارے پاس نہ ہو تو حضور فرماتے ہیں میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دے. پھر فرمایا تمہارا رزق کو وسیع کر دے. یعنی ایسی چیز میں تمہیں نہ بتاؤں جس سے دشمن سے نجات ملے اور روزی وسیع ہو جائے. پھر فرمایا وہ یہ ہے کہ رات دن
اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا صلاح مومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے. جہاں پر انسان کی طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں انسان کی دعا کام آتی ہے. اور جب دعا کی جاتی، خود اللہ کے حبیب علیہ السلام جب 313 بدر میں تھے اور 1000 شام سامنے تھے، اس وقت حضور کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر دعا ہی تو کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام. اور دعا کی برکت سے دشمنوں پر فتح ملتی ہے، غلبہ نصیب ہوتا ہے. دعا کی طاقت بڑی مضبوط ہے. دعا سے رزق وسیع ہوتا ہے. دعا سے اللہ تعالیٰ روزی میں وسعت عطا فرماتا ہے.